أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بالبينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ترجمہ۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ طلب خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا
جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے جو بالکل صاف صاف ہے، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے، یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کیجیے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر میں تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو فلاح نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو جاتا۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ یونس کا دوسرا رکوع تلاوت اور ترجمہ سن چکے، تفہیم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو فہم قرآن نصیب فرمائے اور اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اس قرآن کو سمجھنے والیاں ہمیں بنائے، اور اس قرآن سے محبت کرنے والیاں ہمیں بنائے، اور اس کا حق ادا کرنے والیاں ہمیں بنائے۔ اللہم آمین یا رب۔ بڑی پیاری آیت ہے جو شروعات میں تلاوت کی گئی، دوسرے رکوع کی پہلی آیت، کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر اللہ چاہتا نا لوگوں کے لیے کہ اشر، جو ان کی برائی ہے، جو ان کی یعنی نقصان ہے، تو اس نقصان کو اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح کہ وہ طلب خیر کرتے ہیں نا، استعجالہم بالخیر لقضی الیہم اجلہم، تو وہ جو جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ اللہ اکبر! کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا نا، جلدی جلدی اس سے سب ہونا، یعنی اچھی اچھی چیزیں، اس سے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، خیر جتنا ہے وہ سمیٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے، اور واقعی میں اللہ نے انسان کو ایسی بنایا نا، خیر کے لیے جلدی کرتا ہے۔ خیر جلدی مطلب یہ بھی مل جائے اسے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تو خیر کے لیے جلدی کرتا ہے۔ اس طرح وہ شر عذاب کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسا بولتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ اللہ کے پیغمبروں سے کہتے نا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ، جس سے تم ہمیں ڈرا رہے نا، کہ مطلب تمہارا یہ نقصان ہے، اللہ کی تم عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا، وہ حال ہوگا۔ ایسے جب پیغمبر کہتے تو یہ لوگ بولتے تھے کہ ایسا، اچھا ایسے ہوگا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر بتلاؤ۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر ہم برے ہیں تو سزا دے دو ہمیں، دے کے بتاؤ سزا ہمیں، یعنی دے دو سزا، دے دو، ٹھیک ہے سزا دے دو، جو بھی ہے فیصلہ کر دو، جو بھی ہمارا کر دو۔ تو اس طریقے کی جلد بازیاں مچانا، انسان یعنی حماقت کر کے اس طریقے کا یعنی انداز اپناتا کہ ہاں اگر ہم برے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، ہم پر وبال آ جانا چاہیے تھا اب تک۔ پھر
یعنی وہ بولنے لگتا کہ ہم پر وبال آ جائے گا. اچھا اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں نا، تو پھر ہم پر وبال آ جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ یعنی اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیتا، جس طرح وہ طلب خیر کے لیے جلدی جلدی مچاتے نا، ویسے ہی یہ لوگ نقصان کے لیے بھی جلدی جلدی پوچھ رہے ہیں نا. نقصان ہاں ٹھیک ہے کر دو ہمارا نقصان، ہاں ٹھیک ہے بول دو ہم کو، ہم ہو جائے ہمارا تو ٹھیک ہے، ہو جائے ہم ہمارے لیے ایسا ہو جا رہا ہے تو ہو جانے دو. حتیٰ کہ پیغمبروں کو بول دیتے تھے، پیغمبروں کو بول دیتے تھے کہ ہاں ہم غلط ہے، ٹھیک ہے عذاب لا لو ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے جو لوگ جلدی مچا رہے ہیں نا، یعنی ہر شر پر اللہ تعالیٰ فوری فوری ان کو اگر عذاب دے دیتا نا، تو کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہتا. کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہتا، کیونکہ اگر وہ بول رہا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے میں برائی کرتی جلدی جلدی اسے سزا مل جائے، جب کہ جب اسے سزا مل جائے. اللہ اکبر. یعنی انسان بہت سارے برے ہیں، بہت سارے برے کام کرتے ہیں، اور زیادہ تعداد برے کاموں کی ہی دکھتی ہے ہمیں. تو یہ تمام اگر اللہ تعالیٰ تب کا تبھی جب کا جبھی انہیں عذاب دینے لگتا، ساری دنیا میں لوگ ختم ہو جاتے، روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اگر یہ جس چیز کے لیے جلدی مچا رہے نا، تو ان کا وعدہ تو کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. یعنی وعدہ، یعنی جو وعدہ کیا نا اللہ نے کہ تمام لوگوں کو سزا دے گا، جو بھی گناہ کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ان کو سزا دے گا، یہ اللہ نے اعلان کیا نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں ابھی دے دو ہمیں سزا، ہاں ٹھیک ہے اگر ہم غلط ہیں تو ابھی ہو جانا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ان کا ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین ہی نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ بھٹکے اپنی سرکشی میں. یعنی یہ لوگ کیوں بول رہے ہیں کہ نہیں ہاں دے دو عذاب، یہ مطلب اتنی حماقت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے دوبارہ یہ لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے. ان کا مقصد حیات کچھ اور ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی جینا ہے یہی مرنا ہے، انہیں جانا نہیں ہے اللہ کے پاس، یہ ایسے سمجھ رہے ہیں. حالانکہ بندہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ کے پاس ہی اسے جانا ہے، جہاں سے آیا وہاں پر واپس جانا ہے. سمپل چیز ہے، سمپل چیز ہے. جیسے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کے سامنے گھروندا بناتا نا، ریتی میں کھیل رہا. آپ بھی بچپن میں کبھی کھیلے ہوں گے نا ریتی میں، باہر ہم ریتی میں بچپن میں بچے کھیلتے نا، ریتی میں کھیلے، گھروندا بنائے، گھروندا یعنی مطلب کہ گھر کا ٹائپ بناتے ہیں، وہاں پر چھوٹا چھوٹا یعنی گاڑیاں لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روڈ ہے، یہاں سے ہماری گاڑی آئے گی، ہمارا گھر ہے، یہ ہے. یعنی وہ بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے کیا کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ، دل لگا کر بناتے ہیں. وہی کوئی اگر پیر مار کر توڑ دیا، کسی نے نقصان کر دیا، تو دھائیں دھائیں رونے بھی لگتے نا، رونے بھی لگتے کہ ہمارا گھر اس نے توڑ دیا، جیسے کہ واقعی میں گھر اس کا ٹوٹ گیا، ایسے رونے لگتا نا. تو دیکھیے بچوں کی مثال دیکھیے کہ جیسے مطلب ماں کے پاس سے گھر سے آیا، وہ اپنے اصلی گھر سے آیا، کھیل کود کیا، اس نے گھر بھی بنایا، دوست بھی بنائے، فلاں بھی، یعنی کہتے نا مطلب چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں توڑ کر لگاتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ ہمارا گارڈن ہے، فلاں ہے. اتنے چاؤ سے سب کیا. اب جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہو گیا، اذان ہونے والی ہے، یہ اب مطلب مغرب کا ٹائم ہونا شروع ہو چکا. اب ماں بلاتی نا، اندر سے آواز دیتی کہ آ جاؤ بیٹا گھر میں آ جاؤ، یہ ٹائم باہر رہنے کا نہیں ہے، گھر آ جاؤ. والد آواز دیے تو کیا کرتا ہے بندہ، وہ چھوٹا بچہ جو کھیلتا ہے کیا کرتا ہے، وہ تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتا اپنے اصلی گھر میں، ہے نا. تو یہی مثال ہے میری اور آپ کی کہ ہم آئے اپنے اصلی گھر سے، اللہ کے پاس سے آئے، ہمارا اصلی گھر اللہ کے پاس ہے. تو اب اللہ نے ہمیں آپشن دیا کہ تم جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ دنیا میں جب تمہیں رہنا ہے تو تم کو یا تو جنت بنانی ہے تو جہنم کے حوالے ہونا ہے. آپشن دے دیا اللہ نے، بھیجایا دنیا میں، اور چند دن کے لیے اپنے اصلی گھر سے ہم آئے. چند دن کے لیے ہم تھوڑا بہت یعنی زندگی جو گزار رہے ہیں، 50 سال، 60 70 80 90 100 بہت ہو گیا. یعنی 60 سال کے بعد تو ارذل العمر شروع ہو جاتی، تو 60 کا ہی حساب پکڑیے آپ، 60 سال تک کے لیے جینا. تو اب وہ کیسے دن فاسٹ گزرتے نا، 18 20 25 30 35 40 50 خلاص، یعنی جلدی 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 دن گزر رہے. تو اتنے تھوڑے سے عرصے میں ہمیں خیر کثیر جمع کرنا ہے، بہت ساری نیکیاں، ڈھیر سارے کام کرنے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کو جلدی کس میں کرو بولے فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں جلدی کرو بولے، نیکیوں میں جلدی کرو بولے یہ کیا کر رہا ہے، خیر سمیٹنے میں جلدی کر رہا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، کچھ بھی ایک بھی آرام دہ چیز اسے نہیں ملتی، وہ بے چین، پہلے وہ چاہیے مجھے، وہ بات کا بات دیکھیں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو خیر کی جمع کرنے میں اس کو جو مطلب یعنی اچھی اچھی چیزیں اسے تمام مل جائے، اس کے لیے تو بڑی جلدی مچاتا، اور حتیٰ کہ جلدی مچاتے مچاتے اس کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ جب اسے کہا جا رہا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کچھ اور ہے، تو بول رہا ہے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ اللہ عذاب دے گا، ٹھیک ہے دے دو عذاب دیکھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ العظیم۔ کیسے مطلب حماقت کی بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ وہی کرتا ہے جس کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے۔ سو ہم جن لوگوں کو فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، جس کو لا یرجونا یعنی جس کو لوٹنے کا، لقاء آنا ہماری ملاقات کرنے کا، ہمارے پاس لوٹ آنے کا اس کو ہے ہی نہیں، یقینی نہیں ہے، تو پھر فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں اندھا ہو کے بھٹکتا ہے، عمیون کہتے ہیں اندھے کو، یعمہون وہ اندھے ہو رہے، فی طغیانہم، طغیانہم یعنی طغیانی کہتے ہیں سرکشی کو، فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون اندھے بھٹکے جا رہے ہیں۔ اور انسان کا کیا حال ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، وَإِذَا اور جب مسا چھوتی ہے انسان کو، انسان در کوئی نقصان، کوئی تکلیف، دعانا خوب دعائیں کرنے لگتا، خوب پکارنے لگتا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دعانا وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، لِجَنبِهِ او خائدن او قائما، لِجَنبِهِ یعنی لیٹے لیٹے کروٹ پہ اپنے، او قائدن، قائدن یعنی بیٹھے ہوئے، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، او یا قائمن ٹھہرے ہوئے، کروٹوں پہ، او قائدن یا پھر بیٹھے ہوئے، او قائمن یا ٹھہرے ہوئے، یعنی ٹھہرے بیٹھے لیٹے پکارا اللہ کو، کب، وَإِذَا اور جب مسل انسان، مس یعنی چھونا، مسل انسان انسان کو چھوتی ہے، ضر کہتے ہیں نقصان، پریشانی، تکلیف، کچھ بھی پہنچی، کچھ بھی نقصان ہو گیا، اللہ 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 پکارنے لگتا ہے نا۔ ایک کامن دیکھے ہوں گے آپ، کوئی بھی دواخانے میں ایڈمٹ ہے، گھر میں کسی کو بہت تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی کسی کا کچھ معاملہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، بہت زیادہ نقصان، ان کا بڑا نقصان ہو گیا ہے، کوئی یعنی کاروبار میں نقصان ہو گیا، بیمار پڑ گئے، سخت ترین بیماری نے گھیر لیا، دواخانے میں ایڈمٹ ہے، کچھ بھی ایسا ہے، تمام کیا جب گھر میں گانے لگا کے لوگ خوشیاں مناتے؟ نہیں، کیا کرنے لگتے، ہر کوئی مصلے بچھایا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، کروٹ لیٹے لیٹے دعا کر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے دعا کر رہا ہے، کھڑے کھڑے دعا کر رہا ہے، بس اللہ ہی کو پکارے جا رہا، اللہ ہی کو پکارا جا رہا، کب، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ جب انسان کو کچھ نقصان، پریشانی، تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لِجَنبِهِ دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے، لِجَنبِهِ اپنے کروٹوں پر، او قائدن یا بیٹھے بیٹھے، او قائمن یا کھڑے کھڑے۔ پھر اب دیکھیے انسان کا حال، ٹھیک ہے وہ پکارا، بہت اچھا کام کرا، اللہ تعالیٰ کو پکارا، بہت اچھا کام کیا، اسے پکارنا ہی چاہیے تھا اللہ کو، لیکن اب اس کی کمبختی دیکھیے کیا کرتا ہے، فلما کشفنا عنہ ضرہ، پس لما جبکہ، کشفنا، کشف یعنی کھولنا، کشفنا ہم کھول دیتے ہیں، ہم ہٹا دیتے ہیں، ضرہ اس کی تکلیف کو، اس کے نقصان کو ہٹا دیتے ہیں، مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، اللہ اکبر، کأن لم ایسے ہو جاتا، وہ تکلیف جب ہٹا دے تو ایسا ہو جاتا گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، اللہ اکبر، فلما کشفنا عنہ جب اس سے وہ چیز اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا، ضرہ اس کے نقصان کو، اس کے تکلیف کو، اس کے ضرر کو، مرہ دوبارہ ایسا ہو جاتا ہو، کأن لم جیسا کہ لم یدعنا نہیں پکارا تھا اس نے ہمیں، الی ضر کوئی بھی تکلیف میں، نقصان میں اس نے نہیں پکارا تھا، مسہ اس کو پہنچی نہیں، گویا کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں، اور کبھی وہ تکلیف میں اللہ کو اس نے پکارا ہی نہیں، ویسے ہو جاتا، اور حقیقت ہے ویسی ہوتا، دیکھیے انسان
کبھی دیکھے ہوں گے کوئی بہت پریشان تھے، بہت زیادہ دواخانے میں ایڈمٹ تھے، بہت زیادہ تکلیفیں ان کو پہنچی، اس کے بعد گھر آتے ہیں تو بولتے ارے چلو اب بہت اتنے دن سے نا بہت سب اداس تھے، سب جو نمازیں لگے تھے، اب دیکھیں اچھی دعوت کریں گے، اسے شہد کے پھول پلائیں گے، اب شہد کے پھول پنا رہی، دعوتیں ہو رہی، وہی پھر بے حیائی، بدتمیزیاں، نامحرموں کے سامنے نکل جانا بن سور کر، اسراف کرنا، شکایتیں کرنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہم اہدنا یا ربی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے، جیسے ہی اس کو ذرری خوشی ملی نا، تھوڑی تکلیفاں اس کے ہٹے، چلو شروع ہو جاتا، ایسے شروع ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ایسا ہو گیا یہ کہ جیسے پکارا ہی نہیں تھا اب تک مجھے، ایسا بدل گیا، ایسا یعنی بے رخی اختیار کرتا ہے اللہ سے۔ نمازوں کا ٹائم ہو گیا، چھٹ گئے نمازیں، کیوں نہیں بھی گھر میں دعوت چل رہی ہے اور گیدرنگ ہو رہی ہے، دعوت چل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، لہٰذا کیا کرو، اللہ نے خوشی دیا نا، چلو اللہ کو ہی ناراض کر بیٹھو، اب خوشی دینے والے کو ہی ناراض کر بیٹھے، یہ کہہ کر کے نہیں کام بہت ہے، ارے بھول گئی میں، ارے وہ لوگ آنے والے ہیں، یہ صفائی نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوا، وہ فلاں پکوان نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، اور ہم نے اپنی نمازیں جو کہ ایک مسلمان پر ایسے فرض کیا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو مطلب جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی نماز نہیں پڑھنے والے کو اللہ نے مشرک کہا۔ علماء نے فتویٰ دیا کہ جو مسلسل 3 نمازوں کو چھوڑتا ہے بغیر کوئی شرعی عذر کے، نہیں عورتوں کو شرعی عذر ہوتا ہے، چھوٹتی ہے نمازیں، تو وہ تو ایک شرعی عذر ہے، یعنی اللہ نے خود چھٹی دے دی ہے نا، لیکن جس کو کوئی عذر نہیں ہے، بلا شرعی عذر کے 3 وقت کی مسلسل نماز چھوڑتا ہے، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ تو ابھی دیکھیے نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہی چھوڑ دے رہا ہے، پہلے تو کیا تھا، جب اس کو نقصان پہنچا، تکلیف پہنچی، اللہ 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 لجم بھی اپنے کروٹوں پر وہ اللہ کو پکار رہا ہے، او قائدن یا کھڑا کھڑا پکار رہا ہے، سوری بیٹھے بیٹھے پکار رہا ہے، قائدن یا قائمن یعنی کھڑے کھڑے پکار رہا ہے، یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے پکار رہا اللہ تعالیٰ کو، اللہ 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 کر رہا ہے۔ اور جب فلما کشفنا عنہ ضرہ، بس جب اللہ اس سے ایک تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ مرہ کأن لم یدعنا، وہ دوبارہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر مسہ، جب اسے تکلیف پہنچی تھی وہ مجھے پکارا ہی نہیں تھا، ویسے ہو گیا، بدل گیا بولے۔ کذالک زین للمسرفین، اللہ تعالیٰ بتا رہی اسی طرح کذالک زینا، اسی طرح مزین کر دیتا ہے اللہ، للمسرفین، کس کے لیے؟ اسراف کرنے والوں، حد سے گزرنے والوں کے لیے اعمال کو، للمسرفین ما کانوا یعملون، یعنی جو اسراف کرتے ہیں نا، حد سے گزر جاتے ہیں نا، حد سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کے اعمال ایسی مزین کر کے بتا دیے جاتے ہیں، ان کو حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یعنی انسان کیا کرتا، یہ تزین، یہ جو خوشنما دکھ رہا ہے نا، اس کو عمل، یہ ایک بطور آزمائش ہے، مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی، انسان کے اس نفس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے نا۔ یہ جو مزین ہے نا، مزین کیسے ہوتا عمل اس کا، کہ ایک تو یہ ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، خوش ہے، کر لے کے احساس بھی نہیں ہے، یعنی غلطی کرا، اللہ کو نہیں پکار رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے، اللہ کی طرف بار بار رجوع نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، پھر خوش بھی ہے۔ اب بعض لوگوں کو دیکھتے دیکھے دیوانے ڈریسنگز کر لے کے سب لوگوں کے سامنے ایسا خوش پھرتے رہتے جیسا کہ بہت اچھے دکھ رہے ہیں، اور لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں ان کا پیچھے، تو بھی انہوں خوشی ہے، تو ہم کو سمجھ میں آتا نہیں، لیکن دیوانے ہیں یہ ایسی مطلب ایسی اوٹ پڑائیں انہوں نے ڈریسنگ کی، اور یہ خوش بھی ہے، پھر تعجب لگتا ہے نا دیکھ کر کہ عجیب و غریب طریقے سے آ گئے، اور خوش اپنے آپ پہ خوش بھی ہے کہ میں بہت اچھی ہوں۔ تو نعوذ باللہ، ایسی مثالیں آپ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ پاک بھی یہ بتاتا ہے کہ انسان اپنے عمل اس کو خوشنما سمجھ میں آ رہے ہیں، بہت اچھا کری میں کام بول کے، بہت اچھا اترا رہے ہیں، حماقت بھی کر رہے ہیں، اترا رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کری، جبکہ ایک لعنتی فعل کر رہی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لعنتی فعل ہے، اور آپ مومنہ ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا،
ایمان والی ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لعنتی فعل کر رہی، لعنتی فعل کر کے خوش ہونے کی کیا بات ہے اس میں، آپ کو سمجھ میں آئے کیونکہ آپ مومنہ ہیں. اب جو مومن نہیں ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ ہاں مسلمان ہے، وہ ایسا مسلمان ہے کہ ایک فرضی مسلمان، ہاں جب تکلیف پہنچی خوب پکارا اللہ کو، نفل نمازیں پڑھا کثرت سے، اللہ 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 کرا، پھر جیسے ہی تکلیف ہٹی وہی اپنی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہ والا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اسی طرح مزین کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسراف، حد سے زیادہ گزرنے والوں کو ان کے اعمال خوشنما بنا دیتا. تو یہ تو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، یا پھر شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے. دوسری چیز یہ کہ وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ مزین ہو گئے اس کے اعمال. شیطان کیا بولتا ہے، ارے کیا زبردست کام کرے بھی، تم بہت اچھی دکھ رہی ہو، یہ جو کری نا، یہ جو تو نے کیا نا اپنے لیے، تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو. یہ وسوسے ڈالتا اندر سے شیطان. اب وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہے اپنے آپ کو، کیوں؟ شیطان کے وسوسوں پر اس نے ایمان لا لیا. شیطان نے وسوسے ڈالا اس کے دل و دماغ میں، اور یہ بندی نہیں سوچ رہی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی، ایسے مجھے نہیں کرنا چاہیے، ایسی حرکتیں مجھے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی ہے. نہیں، اسے وہ سمجھ میں نہیں آتا. شیطان کا وسوسہ غالب ہے نا اس کے اوپر، تو شیطان اسے خوشنما بنا کے یعنی اس کو دکھا رہا ہے، خوشنما بنا کے دکھا رہا ہے اس کے عمل کو، خوش خوش ہے، ارے چلو میں بہت اچھی. نعوذ باللہ، ایسے وہ مزین ہو جاتے اس کے اعمال اس کے لیے شیطان کے وسوسوں سے. یا پھر بعض وقت کیا ہوتا ہے، انسان کا خود اس کا نفس بھی جو اسے برائی پہ آمادہ کرنے والا ہوتا نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں آیا نا، آگے آئے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے نا آگے. سورہ یوسف کے تفسیر نہیں ہوئی نا ہمارے پاس، تو ابھی ہم نے رمضان میں پڑھا تھا نا تفسیر میں، رمضان کی تفسیر میں کیا پڑھا تھا، یہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہوتا. نفس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ برائی کا بہت حکم دینے والا ہوتا. تو یہ نفس جو برائی کا حکم دیتا نا میری بہنوں، تو یہ نفس بھی بولتا اندر سے، تو بہت اچھا کام کیا، تو نے بہت اچھا کام کیا، تو بہت اچھی ہے، تو بہت نیک ہے، تو بہت نیک ہے. وہ بار بار اکساتا ہے نفس برائی کی طرف. اور اس کا شکار کون ہوتے ہیں؟ یعنی یا تو شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو رہا ہے بندہ، یا پھر خود اپنی نفس کی برائی، جو نفس جو برائی کے طرف مائل کر رہا اس کی سن رہا. تو یہ کب ہوتا ہے، یہ شکار نفس کا یا شیطان کا شکار کب ہوتا ہے بندہ؟ جب وہ حد سے نکل جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا ہے کذالک زین للمسرفین، حد سے نکل جانے والوں کے لیے ہوتا ہے. حد سے کون نکلتا میری بہن؟ حد سے وہ نکلتا جس کو علم ہی نہیں ہے حدود کیا ہیں. ہاں اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، حد کیا ہے، حد حدود. اللہ نے کچھ لکیریں کھینچی ہیں، حدود متعین کیے، کہا کہ عورت ہے تو تیرا یہ حد ہے، تیری یہ حد ہے، تیرے لیے محرم یہ ہے، نا محرم یہ ہے، تجھے ایسے رہنا ہے ویسے رہنا ہے، یہ ہے فلائیں 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 فلائیں، سارے حدود اللہ نے متعین کر دیے. ایک عورت ہے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، دین کے پھیلانے میں تم کیا اپنا حصہ ڈال سکتی ہو، علم تمہیں کیسے لینا ہے، تمہیں سمجھنا ہے قرآن کو، حدیث کو یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے. اب ہماری بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہمیں یاد نہیں ہو رہا ہے. یاد کیسے نہیں ہوتا میری بہن؟ یاد کیسے نہیں ہوتا؟ بولتے کہ مطلب قرآن یاد نہیں ہو رہی ہے، حدیث یاد نہیں ہو رہے، بولتے کہ احادیث کا متن یاد نہیں ہو رہا ہے، یہ یاد نہیں ہو رہا. یاد ہماری یاد میں اگر اللہ بسا ہے تو بالکل یاد ہو جائے گا. اگر ہماری یاد میں خبائث بسے ہیں، گندگیاں بسی ہیں، تو پھر اچھائی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اچھائی کو ایکسپٹ ہی نہیں کرے گی. گندگی جب رہے گی، خرابی رہے گی، اچھائی آئے تو وہ ایکسپٹ ہوگی نہیں ہوگی، ایکسپٹ ہی نہیں ہوگی، باہر نکل جائے گی اچھائی. تو اپنے دماغوں کو ٹٹولیں اور اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کریں. اللہ کیا میرا دماغ اتنا گندا ہے کہ میں تیری بات میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی؟ اللہ تیرے رسول کی حدیث میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی؟ اللہ کیا میرا دماغ اتنا خراب ہو گیا؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری دماغ کی صفائی کروا دے، تو حکم دے دے میرے دماغ کو. دعائیں کریں انشاءاللہ، دعائیں کریں.
تو معصیتیں ہمارے ذہنوں سے، دماغوں سے، دلوں سے نکلیں گی تو پھر انشاءاللہ اچھی باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھیں۔ تو ہمیں بٹھانا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے حدود کیا ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مسرفین کو ان کے اعمال مزین کر کے بتلائے جاتے ہیں، حد سے گزرنے والوں کو۔ اب ہمیں حدود ہی نہیں پتا، اب اگر ہمیں حدود ہی نہیں پتا تو کیسے معلوم کریں گے کہ ہم کو یہ حد پار نہیں کرنا ہے، وہ حد پار نہیں کرنا ہے؟ حدود نہیں پتا تو پھر کیا ہوں گے، حد پار کر لیں گے، ہے نا۔ حدود نہیں پتا ہوتا تو حد پار کر لیتا ہے بندہ، اب یہ حد پار کر لی اس نے، وہ حد پار کر دی، یہاں پر یعنی میک اپ میں گئے اسراف کر دیے، حد پار کر لی، فلاں چیز میں گئے، کپڑے کی شاپنگ میں گئے اور وہاں پر اپنے حدود کو پار کر لیا۔ حدود اللہ نے متعین کیا، ہر جگہ کی ہے میری بہن، ہر جگہ، کھانے پینے سے لے کر، پہننے اوڑھنے سے لے کر، ہر وہ چیز میں اللہ نے حدود متعین کیے ہیں۔ تقویٰ اپناؤ، خود بخود سمجھ میں آئیں گے کہ کیا حدود ہمارے لیے متعین کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں، اللہ کا تقویٰ، اللہ کے لیے مر مٹنے والیاں جب ہم بنتی ہیں میری بہنوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حدود آپ پر واضح کر دیتا ہے کہ یہ حد آپ کو نہیں پھلانگنی ہے۔ علم کے ذریعے سے ہم معلوم کریں اور وہ علم ہمارے تقوی کو بڑھاتا ہے اور وہ تقوی ہمیں حد کو پار کرنے نہیں دیتا، تو پھر ہم انشاءاللہ مسرفین میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اس کی علم کے ذریعے سے اپنے تقوی کو مضبوط نہیں کیا، تو پھر مسرفین میں سے ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال ہم کو بہت اچھے لگیں گے، حالانکہ برے برے رہتے وہ بھی اچھے لگیں گے، تو وہ بہت بڑا ڈینجر کیا کہتے ہیں مقام ہے، یہ بہت ہی خطرناک مقام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کذالک زین للمسرفین وما ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے مسرفین کو ان کے اعمال خوشنما کر کے بتلا دیتا ہے، اور خوشنما ہوتے 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 ان کا حال یہ ہو جاتا میری بہن کہ خوشنمائی میں جی رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں کہ ایسے جی رہے ہیں جیسا کہ مرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ پچھلے قوموں کی مثالیں سامنے ہیں، ہمارے پچھلے قوم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اے میرے بندو دیکھو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا تھا، قرون پہلے والوں کو، پہلے گروہوں کو، من قبلکم تم سے قبل بہت سارے ایسے گروہ آئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے کیا کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک کرنا مطلب تباہی و بربادی کے ساتھ ختم ہونا، ہلاک کرنا مطلب تباہی و بربادی کے ساتھ ختم ہونا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تحقیق کہ ہم نے ہلاک کر دیا پہلے کے لوگوں کو، تم سے پہلے کے گروہوں کو، کب، لما ظلموا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، جبکہ آئے ان کے پاس رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کو لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ رسول بھیجے، اللہ نے واضح نشانیاں بھیجی، رسول بھیجے، اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور یہ کہا ہے کہ کیسے وہ ایسے کب تھے کہ وہ ایمان لے آتے، ایمان ہی نہیں لا رہی، جبکہ رسول آئے، واضح نشانیاں آئیں، ہمارے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے واضح کھلے کھلے احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے نا میری بہنوں کہ ہم لیں، ان احکامات کو لیں اور عمل کریں۔ اللہ نے پچھلے قوموں کو کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ ان کے پاس رسول آئے اور واضح نشانیاں لانے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس پر ایمان نہیں لایا، اپنی ہٹ دھرمیاں، اپنی حرکتیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کذالک، جب انہوں نے، کب اللہ نے ہلاک کیا بستیوں کو؟ جب وہ رسولوں کا انہوں نے انکار کیا، واضح نشانیوں کو لے کر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، دیکھا تنک پلٹ کر۔ آج بھی ایسا حال ہے نا ہمارے امت مسلمہ کے چند لوگوں کا، اللہم اہدنا، اللہ ہم سب کو ہدایت دے یا رب۔
کہ اللہ کے احکامات ایک طرف ہیں، اپنی زندگی ایک طرف ہے. ہزاروں لوگوں کو دیکھ لیجئے، بے چینی ہو جاتی ہے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کہ کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں. یعنی تڑپ ہوتی ہے اندر سے دیکھ کر کہ اللہ اکبر، کیا ہوگا، کیا ہوگا ہمارا انجام. کہ رسول کی پرواہ نہیں، ان کے لائے ہوئے رسالت کی پرواہ نہیں، ان کے لائے ہوئے واضح نشانیوں کی پرواہ نہیں. ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پچھلے لوگوں کو ایسی حرکتیں ان کی تھی تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے ہلاک کر دیا ان بستیوں کو، ان لوگوں کو، ان گروہوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، کہ وہ لوگ ظلم کیے تھے. ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، لیکن وہ لوگ کب ایمان لانے والے تھے. تو اللہ کَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مجرم کو سزا دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کَذَلِكَ، اسی طرح نجزی، ہم سزا دیتے ہیں قوم المجرمین، مجرم قوم کو. اللہ اکبر. اللہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے میری بہنوں، اللہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے دیکھو تم سے پہلے میں نے کئی بستیوں کو، کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ لوگ رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، رسالت کو نہیں مانا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کے رسولوں کی فرما برداری نہیں کی، واضح نشانیوں کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، نیک نہیں بنے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کذالک نجزی، اسی طرح اللہ سزا دیتا ہے قوم المجرمین، مجرم قوم کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اب کیا زمین خالی رکھیں گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں. ثم پھر جعلناکم، بنایا تم کو، خلائف فی الارض، زمین کا خلیفہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اللہ نے دوسری قوموں کو غارت کیا اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب تمہاری باری ہے، تم کو میں نے خلیفہ بنایا. خلیفہ یعنی پیچھے آنے والا، جانشین. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ گزشتہ امتی کا جانشین اگلا امتی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پچھلی قوم گئی، تم آئے، اب تم ہو جانشین زمین کے. یہ کیا خلافت نبھا رہے ہیں ہم، یہ کیا جانشینی نبھا رہے ہیں ہم. اپنے آپ پر غور کریں میری بہنوں، کس طرف ہمارے قلوب ہیں، کس طرف ہمارے ذہن ہیں، کس طرف ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. صبح سے شام ہماری کس طرح گزرتی ہے، دنیا دنیا دنیا، بس دنیا. اللہ کہتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اے میرے بندو، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے لہو ولعب کے، کھیل تماشا. غرتهم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے تو دھوکے میں ڈال دیا، بس دنیا دنیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ ہلاک ہوئے تم سے پہلے اور اب تم جانشین ہو. خبردار، ان کی ہلاکت کی وعید اللہ مجھے اور آپ کو سنا رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جعلناکم، تم کو بنایا. تم سے مراد کون ہے میری بہن؟ میں اور آپ. اللہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کر کے کہتا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو بنایا خلیفہ زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون. اللہ اکبر. لننظر، تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون، تم کس طرح سے عمل کرتے ہو، کس طرح سے کام کرتے ہو. میری بہنوں، اگر ہم دین کا کام نہیں کرتی، اگر ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی، اللہ دیکھ رہا ہے. نظر ینظر، دیکھنا، نظر دیکھتے نا، نظر، نون زورا، نظر پڑتے نا، نظریں ملا کر دیکھ رہے تھے وہ. ان کی نظر پڑ گئی تھی، چلتے چلتے میری نظر پڑ گئی تھی. نظر بولتے نا، نظر اردو لفظ استعمال کرتے نا، عربی کا ہی لفظ ہے وہ. دیکھیے کیا فرما رہا تھا، لننظرا، تاکہ ہم دیکھیں تم کو کہ کیف تعملون، تم کیا کرتے ہو، تم کیا عمل کرتے ہو. اب اس سے زیادہ کھلا اور کیا سمجھائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں. اللہ نے پہلے پچھلے قوموں کی مثالیں دی کہ دیکھو میں نے کیسے ہلاک کر دیا ان قوموں کو، اور ان کی ہلاکت کے بعد اب میں نے تم کو جانشین بنایا. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو بنایا خلیفہ زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. میری بہنوں، مومنوں کو اللہ نے
خلیفہ بنایا زمین کا، تو پھر چاہیے مومن کو کہ وہ سخت ترین محنت کرے، سخت ترین محنت کرے اللہ کو راضی کرنے کی، ورنہ ہلاکت اللہ کی پچھلے قوموں کی مثالیں ہماری سامنے۔ پچھلے قوموں کی نہیں، اللہ تعالیٰ گاہے ماہے انسان کو آزماتے ہی رہتا ہے، جیسا کہ ہلاکتیں کیسی ہوئی تھی پچھلے پینڈمک میں، کرونا وائرس آیا کیسی ہلاکتیں ہوئی، اللہ مستعان۔ یعنی آج بھی وہ سوچے تو کلیجے کانپ جاتے ہیں کہ کیسے مسجدوں کے باہر لائن لگی تھی لاشوں کی۔ کوئی حال حال میں بتا رہے تھے کہ مطلب وہ منظر بھولا نہیں جاتا کہ میتیں، یعنی رکھنے جگہ نہیں تھی میت اس میں یعنی مسجد میں باہر لائن ٹھہری ہے کہ ایک کے بعد ایک جنازے، ایک کے بعد ایک جنازے۔ کسی کا کال بھی آ رہا تھا نا آپ کو، ہم کو تو ہو رہا تھا نا کہ اللہ اکبر کیا نیوز آتی پتا نہیں، کس کے گھر میں کون مر گئے پتا نہیں۔ اتنی ہلاکتیں، اتنی یعنی اللہ نے جھنجھوڑا، اس کے باوجود پھر چند دنوں میں ہمارا حال کیا ہو گیا، چند دنوں میں ہمارا حال کیا۔ آج کیا ہے ہماری مصروفیات؟ ہماری مصروفیات کیا ہے آج؟ کوئی شادیوں میں مگن ہے، کوئی باراتوں میں مگن ہے، کوئی گھومنے میں مگن ہے، کوئی اپنے بچوں کی پڑھائی کو لے کر مگن ہے، کوئی اپنی فلاں چیز کو لے کر مگن ہے، کوئی شادی پیامات کو لے کر مگن ہے۔ اللہ اللہ، یہ چیزیں تو دنیا کی ہے ہی ہے، اس کو تو لائٹ لینا ہے، یہ کرتے ہوئے تو اصل کام کی طرف آپ کو آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس یہ کام کے پیچھے پڑ گئے، فلاں کی ڈیلیوری ہوئی، بچی کی ڈیلیوری ہوئی اس کے پیچھے ہیں، بچی کی شادی نہیں ہوئی اس کے پیچھے ہیں، بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہیں۔ 10 10 15 15 دن اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے تو گویا سمجھے حق ادا ہو گیا۔ ارے وہ تو مسلمان باقی رہنے کے لیے ضروری ہے آپ کو۔ اب یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں ہم، کہ اللہ ہمیشہ نظر نہیں ڈالتا، شادی ہے تھوڑے دن نظر نہیں ڈالیں گا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، اچھا فلاں مصروفیت ہے آپ کی تو چند دن اللہ آپ پر نظر نہیں ڈالے گا، نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو بنا دیا خلیفہ، اب میری نظر ہے تم پر۔ اور دیکھو پچھلی قوموں کی مثالیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پچھلے قوموں کی مثالیں، دیکھو کیا کرتے تھے وہ لوگ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو بالکل صاف صاف ہیں یہ آیتیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید ہی نہیں ہے، کیا کہتے تھے؟ یوں کہتے تھے کہ ائْتِ بِقُرْآنٍ، نہیں اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے، یا پھر غیر ھذا او بدلہ، اس کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ یا پھر اس میں کچھ تبدیلی کر دو بولے۔ اللہ اکبر۔ ان کو عمل کرنا نہیں ہوتا تھا نا، پچھلے قوموں کی مثال دے کے بتا رہے اللہ تعالیٰ، جب ان کو آیتیں دی جاتی تو بولتے تھے کہ نہیں اس کے وجہ دوسرا قرآن لاؤ، دوسرے احکامات لاؤ، یا پھر اس کو بدل دو، ایسے نہیں ایسے کریں گے، من مانیاں۔ تو پچھلی قوموں میں نے یہ من مانیاں کی میری بہنوں، تو ان کا انجام ہلاکت ہوا۔ آج بھی دیکھیں گے آپ امت محمدیہ کے کچھ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن قرآن خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایسا معاملہ ہمارا ہو گیا نعوذ باللہ۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو، اس کی مثال دوں میں آپ کو، ایک احمد رضا خان بریلوی، ایک شخص تھا احمد رضا خان بریلوی، اس نے کیا کیا، تفسیر لکھا قرآن کی تفسیر لکھ کر، جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا کہ اللہ نے انہیں 40 روز کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، تو وہ کمبخت اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چہلم دہم، یہ کیا کہتے ہیں، چہلم چھلا، یہ 40 دن سب جائز ہے بولے، مرے تو 40 دن، پیدا ہوئے تو 40 دن، کدھر سے کدھر دلیل نکال رہا دیکھیے۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اسے چھلا کرنا ہے، اسے چہلم کرنا ہے، اسے پارٹیاں منانا ہے، اسے دعوتیں اڑانا ہے، تو یہ کیا کرے گا، قرآن سے نکالے گا کچھ تو بھی۔ اتنی بات اسے سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ 40 روز متبرک ہوتے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا یہ متبرک ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں کے چھلے کرتے نا سب کے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا نا، کتنے صحابیات کا انتقال ہوا تھا، امہات المومنین کا انتقال ہوا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال ہوا تھا. تو ہر 40 دن پر فنکشن کرتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کرنا ہے کیونکہ یہ دلیل ہمیں ملی قرآن سے، نعوذ باللہ. نہیں نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو پسند ہے کرنا. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کو پسند ہے کرنا یہ سب تماشے شعبدہ بازیاں. تو کیا کرتا ہے، قرآن میں تیڑیاں نکالتا ہے، بدل دیتا ہے قرآن کو. اور ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے ہم کون سی قرآن پڑھ رہے ہیں. گھر میں پوچھو قرآن کون سی ہے تو بولیں گے ہاں باجی، دیکھ کے بولتے کس کی ہے نہیں معلوم. کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا ہاں ہری قرآن ہے گھر میں، لال قرآن ہے. کسی جہالت کی باتیں ہیں نعوذ باللہ. ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کون سی قرآن رکھی ہے، کس کی رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کے گھر میں چیک کریں، احمد رضا خان بریلوی لکھ لیں احمد رضا خان بریلوی، یہ قرآن آپ کے پاس اگر ہے اس کو لے کے فوری بولی میں ڈال دیجئے، پانی میں ڈال دیجئے اسے. کیونکہ یہ اتنی غلطیاں اس میں، اتنی ایسی چیزیں لکھی نا اس نے کہ نعوذ باللہ، یعنی قرآن کو بدل دیا اس نے. احمد رضا خان بریلوی، دوبارہ کہہ رہی ہوں نام. تو یہ ہمارے گھر میں ہم قرآن نہیں دیکھتے کون سی قرآن رکھی ہے. کیا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام کس نے بدل ڈالا اور ہمارے گھروں تک پہنچ بھی گیا. آپ کو اگر بات سمجھ نہیں آتی، یعنی تیزی سے اگر میں گزر گئی ہوں تو کچھ پوچھنا ہے، بے شک آپ سوال کر سکتی ہیں. چیٹ باکس میں نمبر ڈالا جائے گا، انشاءاللہ اس نمبر پر آپ سوال کر سکتی ہیں. آپ کو تحقیق کرنا ہے آپ کی کیا کہتے ہیں کہ قرآن کون سی آپ کے گھر میں، تحقیق کرنا ہے آپ کو. انشاءاللہ ہمارے ایڈمنس موجود ہیں، آپ کو چیٹ باکس میں نمبر ڈالے جائیں گے سب کے، آپ انشاءاللہ اس میں یعنی معلومات کر سکتی ہیں. معلوم کریں میری بہنوں، کیونکہ قرآن کا بدلنا یہ آج کی بات نہیں ہے. آج کی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. کیا بولتے تھے لوگ؟ جب بھی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ان پر ہماری آیتیں بینات، جو واضح کلیئر ہے، تو قال الذین، وہ لوگ جو کہتے، وہ لوگ جو لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات کی وہ لوگ یعنی امید ہی نہیں رکھتے، وہ ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے. تو وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ ائتی بقرآن غیر ھذا، کوئی دوسری قرآن لاؤ بولے، او بدل ہو، یا پھر اسے تبدیل کر دو بولے. تو یہ ان کی حرکتیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ قل کہہ دو ما یکون لی ان ابدلہ، ان سے کیا کہہ دو بولے اللہ تعالیٰ، جو صاف آپ یوں کہہ دیجئے مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں. ابدلہ من تلقاء نفسی، اپنے نفس سے، اپنی طرف سے میں کوئی ترمیم تبدیلی اس کی نہیں کر سکتا. بس میں تو اسی کی اتباع کروں گا، بس میں تو اسی کی اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے. ان اتبعوا الا من یوحى الی، کیا بولتے بولے اللہ تعالیٰ، ان سے کہہ دو کہ میں وہی چیز کی اتباع کروں گا. اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ میں وہی چیز کی اتباع کروں گا جس پر، جو مجھ پر وحی کی گئی ہے. کیوں؟ انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو، کہ میں نافرمانی کروں، ربی، میرے رب کی. اور کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے. میری بہنوں، انبیاء ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے. میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمیں ڈرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرنا ہے. انبیاء ڈرتے تھے. قل کہہ دو لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع ہی دیتا، ہے نا.
اللہ تعالیٰ بتا رہی اے نبی تم کہہ دو قل شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ نہ اس کو میں تلاوت کرتا علیکم تم پر ولا ادراکم بھی نہ اس کا تمہیں ادراک و فہم ہوتا. یعنی اللہ نے چاہا تم تک پہنچے بات. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ادا کریے نا, اللہ نے ہم تک بات کو پہنچایا تو ہمیں کیا چاہیے, ہم فوری ایکسپٹ کر لیں نا, ہم فوری ایکسپٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا, کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں. یعنی دیکھو اتنے دن سے تو میں تمہارے درمیان ہوں, یعنی رسول تھے نا, رسول کو اللہ نے مبعوث کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے, 40 سال کی عمر تک آپ کچھ بھی نہیں بولے تھے لوگوں کو, کیونکہ آپ تک اللہ نے پیغام حق نہیں دیا نا. 40 سال کی عمر میں آپ کو قرآن ملا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پہلے سے میں اپنی طرف سے بولتا تھا نا, اپنی طرف سے تو میں کچھ نہیں بولتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں, اتنے سال کے بعد میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب جب اللہ نے مجھے دیا تبھی میں تم کو دے رہا ہوں. عقل نہیں رکھتے تم, سوچتے نہیں یہ بات کو. یعنی انسان کو سوچنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں میری بہنوں, انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار یہ سوال کرتے افلا تعقلون, افلا عقل نہیں ہے کیا, پوچھتے نہیں ہم, یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کسی کو, بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا کرتے ہیں, افلا تعقلون, عقل نہیں ہے کہ تم کو, کہ کیوں ایسے بےہودہ کام کر رہے ہو, کیوں ایسے بدتمیزیاں کر رہے ہو, کیوں ایسی نافرمانیاں کر رہے ہو, کیوں ایسا اپنا نقصان کر رہے ہو, عقل نہیں ہے کہ تمہیں, پوچھتے نا ہم. اللہ بھی سوال کر رہا ہے, اور اللہ نے یہ لفظ جو ہے نا افلا تعقلون کئی مرتبہ آیا قرآن میں, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتا, جو عقل سے کام نہیں لیتا ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, او کذب بآیاتہ, یا پھر آیتوں کو جھٹلا دے. یعنی اب اللہ تعالیٰ سب بول دیے, لاسٹ میں بولے کہ اب یہ مجرم ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. اور انہ لا یفلح المجرمون, اللہ ایسے مجرموں کو کامیابی نہیں دیتا, فلاح نہیں دیتا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, نہ ان کا کوئی نقصان پہنچا سکتے یا نفع پہنچا سکتے. اور کیا کہتے ہیں, وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا, هَؤُلَاءِ یہ سب لوگ شُفَعَاؤُنَا ہماری شفاعت کریں گے عند اللہ, اللہ کے پاس. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ ایسے بے وقوف ہیں, ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے, اور وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کا نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کا. ایسی چیزوں کی بات, پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں جا کے, خبروں کی عبادت کر رہے ہیں جا کے خبروں کے اوپر پکار رہے ہیں, پتھروں کو پکار رہے ہیں. کوئی آڑی مورتی کی پوجا کرتا ہے تو کھڑی مورتی کی پوجا کرتا ہے, کوئی فلاں کی, کوئی پتوں کی, کوئی درختوں کی, کوئی سورج کی, کوئی چاند کی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہاں بھٹک رہا ہے یہ, اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے, اور ایسی چیز جگہوں پہ جا رہا ہے جو نہ اس کا کوئی نفع پہنچا سکتا ہے, اس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ ہماری شفاعت کر دیں گے اللہ کے پاس. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, قل آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ, اللہ تعالیٰ بتا رہی کیا تو اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہا ہے بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. آپ کہہ دیجئے اے نبی, کیا تم ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ ڈانٹ لگا کے کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو جو بس حماقت کی زندگی گزار رہے ہیں اس امید میں کہ انہیں شفاعت مل جائے گی اور وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کون دیے تم کو خبر, یہ اللہ کو ہی خبر نہیں اور تم کو خبر ہوگی اس چیز کی, نعوذ باللہ. آپ کہہ دیجیے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کو ہی نہیں معلوم ہے, نہ آسمانوں میں زمین میں, نعوذ باللہ. وہ پاک ہے, سبحانہ و تعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے, جو شرک تم کر رہے ہیں نا اس سے وہ پاک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے,
वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतुम वाहिदा, लोग पहले कैसे थे, एक ही उम्मत थे, फख्तलफू, इन्होंने क्या किया, इख्तिलाफ पैदा कर लिया। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं अगर एक बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर चुकी है, यानी जो फैसला, क़यामत की घड़ी, क़यामत की घड़ी का फैसला, तो अल्लाह ताला बता रही कि ये लोग इतने इख्तिलाफात कर ले कि तू सही मैं सही, मेरी जमात तेरी जमात, ये गिरो वो गिरो, मेरा मजहब तेरा मजहब, इसका ये वो, फला 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 फला, इन्होंने इतने सारे माबूदाने बातिला बना लिए, इतनी सारी जमातें बना ली, इतने सारे गिरोह बना लिए, ये कहता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ फला हूँ फला। अल्लाह ताला बता रही ये क्यों इख्तिलाफ कर रहे हैं, आओ एक कुरान और सुन्नत की तरफ, एक अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, कि नहीं आते ना। तो अल्लाह ताला बता रही कि ये वमख्तलफु, जिन्होंने भी इख्तिलाफ किया ना, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम फीमा फीही यख्तलिफून, अगर अल्लाह का यानी अगर ये बात नहीं होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर चुकी है, नहीं अल्लाह ने पहले से फैसला कर लिया कि क़यामत का दिन उस दिन आना है, एक दिन है जब आना है, अल्लाह ने वो फैसला कर लिया। तो अगर ये बात का फैसला अल्लाह नहीं करता तो अल्लाह ताला बता रहे हैं जिस चीज में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, उनका कतई फैसला हो चुका होता। यानी अल्लाह ताला एक एक रुख होकर फैसला कर देता इनके लिए, जिस चीज के बारे में ये इख्तिलाफात कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला बता रहा है अल्लाह चाहे तो यूं में उनका फैसला कर देता। यानी अगर अल्लाह का ये फैसला ना होता कि तमाम इत्माम हुज्जत हो जाए, तो फिर इससे पहले किसी को अजाब नहीं देता अल्लाह ताला। इस तरह इसने मखलूक के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है, एक वक्त मुकर्रर किया क़यामत का, उस दिन मालूम हो जाएगा लोगों को अपने इख्तिलाफात के बारे में। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये लोग यूं कहते हैं कि इनके ऊपर कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल हुई। देखिए अब अमल करना नहीं है ना, तो बोलते हमारे ऊपर निशानी क्यों नहीं, वयक़ुलून लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, अल्लाह की तरफ से हम पर निशानियां क्यों नहीं उतरी। यानी मौजिजा जैसा ऊंटनी आई थी ना समुद के कौम समूद में जो ऊंटनी आई थी, ऐसा कुछ तो भी आना था। तो लिहाजा ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ऐ नबी अल्लाह से दुआ करो ये सफा पहाड़ है नहीं उसको पूरा सोने का बना दो, बोलो तो हम लोग यकीन कर लेते आप ही नबी है बोल के। नऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक। या फिर ये बोलने लगे ये पहाड़ 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 है ना अतराफ में, अपने अल्लाह से बोलो कि ये पूरे पहाड़ा उड़ जाना और उसमें बागात नहरें बन जाना, या फिर इस किस्म का कुछ भी ऐसा मौजिजा ले आओ तो हम तुम पर ऐ नबी यकीन करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक। इनकी इस बात पर, इनके इस एतराज पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, कहा वयक़ूलूना, वो कहते हैं लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, हम पर वो ये कहते कि हम पर उन पर कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं होती हम पर, लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, अल्लाह ताला बता रही कि ये कहते हैं कि उन पर निशानियां क्यों नहीं आई। फ़कुल, तुम कह दो ऐ नबी, इन्नमल गैबु लिल्लाह, गैब किसके लिए, अल्लाह के लिए, फंतज़िरू, इंतजार करो, गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को मालूम है, सो तुम मुंतजिर रहो, इन्नी माकुम मिनल मुंतजिरीन, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर रहूंगा। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह तबारक ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं कि इनकी अहमकाना बातों पर तुम ध्यान मत दो, उसके बारे में मत सोचो, अरे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं अब मैं क्या करूंगे। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी परेशान हो जाते थे कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग, सफा पहाड़ को सोने का बना दो, या मक्के में जितने पहाड़ दिख रहे हैं ना वो पूरे पहाड़ों को नहरों में बागात में तब्दील कर दो, तब हम ईमान लाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करते, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करके कहा कि वो लोग कहते हैं कि उन पर कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल हुई। तो आप नबी फरमा दीजिए, ए नबी आप फरमा दीजिए कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है, यानी अल्लाह को मालूम है किसको क्या करेगा अल्लाह ताला, कौन से पहाड़ को नहर में तब्दील करेगा, कौन से चटियल मैदानों को जरखेज करेगा, वो उसकी मर्जी है, उसका गैब है, उसका गैब वो जाने। इंतजार करो, तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करेंगे। फंतजिरू इन्नी माकुम मिनल मुंतजिरीन, यानी किसके हक में फैसला होता है, कौन हक है कौन बातिल है, ठीक है तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार करते हैं। तो ये बात कहकर उन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। अब पिछली भी सारी बातें आप देखते हैं तो सारी बातों में यही कहा गया कि
یہ جو جس کو عمل کرنا نہیں ہوتا وہ بہانے بناتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اللہ کی بات ہے سنتے ہی اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور تمام منہیات جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کی جو تدبر ہے اس کے اوپر تفکر کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس لحاظ سے اپنی زندگیوں کو بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس لحاظ سے ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔